بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے، فضیلتوں کے صدقے، پیارے ویورس آپ سب پہ اپنی خاص خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آج ہم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ روزانہ اللہ رب العزت کتنے گناہ گاروں کو دوزخ سے نجات دلا دیتے ہیں، رہائی دیتے ہیں، اور جمعے کی ایک ایک گھڑی کے اندر کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ان سب کے بارے میں اور گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے پر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمتی نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح و صادق تک ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے، یہ ندا کرتا ہے، ایک اعلان کرنے والا یہ کہتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو طفیل ماہ رمضان سرور کونین مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت برے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یا رسول اللہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اللہ عز و جل کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باعث پروردگار عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب پہلی رات پہلا روزہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف رحمت کی نظر فرما دیتے ہیں تو اسے کبھی عذاب نہیں دیں گے، اور ہر روز 10 لاکھ، ہر ماہ رمضان کے ایک ایک دن میں اللہ رب العزت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتے ہیں۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جب روزہ افطار کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ نیز شب جمعہ
مطلب جمعرات اور روز جمعہ اور جمعے کے دن، جب جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان، کتنا رحمان، کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے۔ جب کوئی بچہ گرتا ہے تو ماں کی آہیں نکل جاتی ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کو چوٹ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے، جبکہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، تو پھر کیسے وہ اپنے بندے کو عذاب دے سکتا ہے۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، مگر میرے اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، اس حدیث میں اللہ رب العزت کا اتنا زیادہ احسان ہے، اس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ عز و جل رمضان المبارک میں روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ نیز شب جمعہ اور جمعے کی تو ہر ایک گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار عذاب نار سے آزاد کیے قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کے تو کیا خوب کہنے، کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گناہ گار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ کاش اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو بھی اس مغفرت یافتگان میں شامل کر لے۔ جب کہا اسیاں سے میں نے سخت لاچار ہوں اللہ، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں میں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں میں، بول اٹھی میرے اللہ کی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان رحمت عالمین سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، بڑھا دو، ان کے اوپر اپنا خرچ زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی رہتا۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا احسان، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت اچھے طریقے سے جو اللہ کو پسند ہو اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اچھا کا کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔